یا حضرت حسنین کریمین ہوں، ان کی شان و عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کسی منافق کے دل میں تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا، لیکن مشاجرات صحابہ جہاں کہیں بھی رونما ہوئے، حضرات گرامی قدر اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی موجود تھی، اس کے پس منظر کے اندر کوئی نہ کوئی اجتہادی اختلاف موجود تھا۔ چنانچہ اجتہادی اختلافات کی وجہ سے ہونے والی ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر کسی کے ایمان کے اوپر حملہ کر دینا، اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان اقدس سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند ہے، حضرت حسنین کریمین کی شان و عظمت سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ متعین جنتی صحابی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں اس لشکر کی زیارت کی تھی جس لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اوپر بٹھا کر عیسائیوں کے خلاف جو تھا نقل و حرکت کے لیے روانہ فرما دیا۔ اس لشکر کے اندر حضرت ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھی، جن کے گھر کے اندر حضرت رسول اللہ کو یہ رویا صالحہ آیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت ام حرام بنت ملحان جو تھی وہ واپسی کے اوپر جو تھی اپنی سواری کی پشت سے گری، وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی، مسلمانوں کے امیر البحر بنے۔ سیدنا امیر معاویہ شان و عظمت کے لحاظ سے سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سیدنا حسن و حسین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن درجہ صحابیت کے اوپر فائز ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت رسول اللہ کے ساتھی ہیں، انہوں نے حضرت رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کی شان اقدس کے اندر بھی کسی قسم کی تنقید کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ عقل مند آدمی اپنے بزرگوں کی لڑائی کے اندر نیوٹرل رہتا ہے۔ میرا باپ اور میرا چچا آپس میں لڑ پڑے تو ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنے چچا کو گالی دینا شروع کر دوں، تو حضرات گرامی قدر اس بات کے بھی امکانات موجود نہیں ہیں کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کرنا شروع کر دوں۔ حضرات گرامی قدر ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر مبارک کے اوپر جلوہ افروز تھے، سامنے سے سیدنا حسن آ رہے تھے، سیدنا حسن کو ٹھوکر لگی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک سے نیچے اتر پڑے، آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسہ سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نواسے کے ذریعے صلح کروائے گا ان لوگوں کے درمیان، فئتین عظیمتین من المومنین، مومنوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان، عظیم عظمت سے ہے، کبیر بڑائی سے ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے مومنوں کے دو عظیم گروہوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان مشاجرات کے ہو جانے کے باوجود، تلواروں کے چل جانے کے باوجود، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کی آیت کے تحت حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ مومن رہے۔ بغاوت کا اس دور کے اندر آپ ان کے بارے میں اجتہادی اعتبار سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن بغاوت جو ہے اس سے ایمان کا نقص واقع نہیں ہوتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حالت بغاوت میں نہیں ہوا بلکہ حالت صلح میں ہوا ہے۔ سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ حسن کی نگاہ دنیا کی سرداری کے اوپر نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت کے اوپر نہیں ہے، دنیا کی جاہ و عشمت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ حسن کی نگاہ اگر ہے تو آخرت کی سرداری کے اوپر ہے، جنت کی قیادت کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا امیر معاویہ دنیا سے امیر المومنین کی حیثیت سے رخصت ہوئے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تلواروں کے چل جانے کے ایام کے اندر وہ مومن تھے، تلواروں کے چل جانے کے بعد، صلح ہو جانے کے بعد ان کے اوپر یہ تان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر مجھے ایک بات بتلائیے، مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت ہے، مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے پیار ہے، مجھے سیدنا علی المرتضیٰ سے عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ بات بتلائیں میری عقیدت زیادہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کی عقیدت زیادہ ہے، میری عقیدت زیادہ ہے کہ علی المرتضیٰ کے بیٹے کی عقیدت زیادہ ہے، میری عقیدت زیادہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ہن وعدے کی عقیدت زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صلح کے اندر شامل تھے، چنانچہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام خلافت کے اندر سیدنا
حسن کا انتقال ہوا تو حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید اس بات کا حوالہ دیا کرتے تھے تحرکت التشیع بالعراق تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین لحل معاویہ بن ابی سفیان. حضرات گرامی قدر تحرکت الشیعۃ بالعراق، عراق کے شیعہ حرکت میں آئے. وکتبوا الی الحسین، اور سیدنا حسین کو خط لکھا لحل معاویہ بن ابی سفیان کہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا جائے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ کے جلیل القدر فرزند اور آپ کے نواسے ہونے کے ناطے بڑا ہی عجیب جواب دیا. آپ نے اعلان فرما دیا انا بیننا و بین معاویہ عہد، ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان آپس کے اندر ایک عہد موجود ہے، اور حسین جو ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، حسین عہد شکن نہیں ہو سکتا، حسین وعدے کو توڑنے والا نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر بات کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان مشاجرات سے کسی صحابی کی صحابیت متاثر نہیں ہوئی. سیدنا علی کا درجہ بلند ہے، سیدنا حسن و حسین کا درجہ سیدنا امیر معاویہ سے بلند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کو درجہ صحابیت سے گرا دیا جائے. سیدنا امیر معاویہ کے کردار کے اندر جو ہے کیڑے نکالے جائیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو مشکوک بنا کے پیش کیا جائے. حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار شیعہ عالم ہیں انہوں نے بھی کبھی سیدنا امیر معاویہ کی تکفیر نہیں کی، انہوں نے بھی کبھی سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. حضرات گرامی قدر اور جہاں تک تعلق ہے سیدنا صدیق کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سیدنا فاروق کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے سیدنا عثمان کی بات کا، رب قدیر کی قسم ہے سیدنا صدیق و فاروق اور سیدنا عثمان جو ہیں وہ تو اسلام کے ستون ہیں، وہ تو اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں. حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق حضرت رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا ما ینبغی لقوم ان یکون فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم کے اندر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں صبر کا اعلان فرما دیا گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور حضرات گرامی قدر سیدنا ذوالنورین وہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تھا، حوالہ شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کسی کے عقد میں آ جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو پوری تاریخ انسانیت میں کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی کے عقد میں آئی ہوں. اور حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ حضرت رسول اللہ کی ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں، اور حضرت رسول اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کو دیتا جاتا اور ان کے نکاح میں ان کو دیتا جاتا اور انکار نہ کرتا. حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق و فاروق اور سیدنا عثمان جو ہیں وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ ان سے ہمیں پیار ہے اس لیے کہ آپ اسد اللہ الغالب ہیں، آپ فاتح حیبر ہیں، آپ قاتل مرہب ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. حضرات گرامی قدر آپ چوتھے امیر المومنین ہیں، آپ وقت کے امام اور وقت کے لیڈر تھے. حضرات گرامی قدر آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت اور اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا. ہم ان صحابہ کرام کی شان اقدس میں کسی قسم کی تنقید کو گوارا نہیں کرتے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کے اندر کسی تنقید کو بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. جو حکمرانان وقت کا موضوع میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہوا تھا اس کے اندر بھی میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرات گرامی قدر جو حکمرانان وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کو شاعر اللہ کا دفاع کرنا چاہیے، اور شاعر اللہ کے دفاع میں سب سے پہلے حضرت رسول اللہ کی حرمت کا مسئلہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی حرمت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حرمت کا مسئلہ ہے. حضرات گرامی قدر یہ آج سے کئی برس قبل کی بات ہے جب شیعوں کے مقتدر لیڈر علامہ سید ساجد علی نقوی کو ایک پروگرام